پہلی بات یہ کرنی ہے کہ ذکر کیا ہے۔ یہ جو ذکر ہے یہ اس ذکر یعنی اللہ کے ساتھ تعلق سے ہمیں مناسبت حاصل ہو جائے، اندرونی اور بیرونی، قلبی اور عملی اور ذہنی، تو پھر اس سے بڑا دفاعی حصار کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ذکر یعنی اللہ کی یاد فرما برداری کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور بہت گہرائی میں معرفت کے ساتھ، تو یہ جو ہے یہ ہمارے وجود میں آنے کا بھی بنیادی سبب ہے، اور اب ہمارے سروائیول کا بھی سب سے بنیادی کردار اسی کا ہے کہ ہم اللہ کی یاد کو جو ہے وہ اپنے ذہن، اپنی زندگی، اپنی پسند ناپسند، یعنی ہم اللہ کی یاد کو جو ہے وہ اپنے ذہن کا جو پرنسپل کنڈیشنر ہے وہ بنا لیں، اور اسی یاد کو ہم اپنے وجود، اپنی زندگی اندر کی باہر کی، اس کی واحد قوت اور روشنی بنا لیں، تو اس کے نتیجے میں ہمیں وہ دلیل میسر آئے گی، اس کے نتیجے میں ہمیں وہ تیقن نصیب ہوگا جس تیقن کے آگے کوئی گمان کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس تیقن کی تعمیر میں کیونکہ اللہ حق ان سب سے وابستگی ہی صرف ہوئی ہے، وہ تیقن گویا اللہ سے تعلق کے پر مطمئن ہو جانے سے نصیب ہوا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے اوپر ہونے والی ہر سنگ باری کا نہ صرف یہ کہ دفاع کر سکتا ہے بلکہ جواب بھی دے سکتا ہے۔ یہ بات بالکل بغیر جھجک کے سمجھنے کی ہے کہ یقین، اگر اس یقین کی بنیاد مستقل اور مطلق ہو، یعنی اللہ پر یقین، تو ایسا یقین جو ٹیمپورل اور اسپیشیل نہ ہو، ایسا یقین جو بدلنا قبول نہ کرتا ہو، ایسا یقین جو ذہن کی حکومت سے بھی آزاد ہو بلکہ ذہن پر حاکم ہو، تو اس یقین کو کسی بھی منطق سے کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تیقن ذہن کو ایک ایسی فضا، اتنی اونچائی پر لے جاتا ہے جس اونچائی تک کوئی تیر نہیں پہنچتا۔ تو یہ سب ہم مطلب یہ کہ اتفاق ہے کہ آج ہم اسی سے کام لے رہے ہیں، مطلب آج سے گویا ہم اس منصوبے کا ایک حصہ شروع کر رہے ہیں جو بہت بنیادی حصہ ہے، کہ جب تک دنیا والے رہو گے تو اپنے آپ کو اصول اور اصول کی اپلیکیشن، اصول کی تفصیل، اصول کی آرگومنٹیشن، ان سب میں بدلتے رہنا ہوگا، کیونکہ تمہارا مقصود جو ہے وہ تبدیلی کا ضرورت مند ہے، وہاں کا قانون تبدیلی ہے۔ تو لیکن اگر میں اللہ والا بننے کا فیصلہ کر لوں تو پھر اللہ کے تعلق سے جو اسے ماننے، اس کی طرف بڑھنے، اس کے لیے قربانیاں دینے اور اس پر اپنی ساری محبت اور ذہانت وغیرہ کو صرف کر دینے پر خوش دلی سے آمادگی یہ میسر آ گئی، تو پھر میں خود اللہ پر دلیل ہوں، اللہ کی شان غلبہ کے ساتھ، اللہ سے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اس قوت کے ساتھ، جو قوت کسی بھی مزاحم صورتحال میں، کسی بھی ناگوار ناسازگار سچویشن میں بھی کمزور نہیں پڑتی۔ تو
یہ مطلب سمجھنا چاہیے، یقین ایک فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ مقصود کے اعتبار سے اس کی فنکشنالٹیز طے ہوتی ہیں۔ تو بعض دنیا پر یقین بدلتا رہے گا، اپنی جگہ برقرار ہے لیکن بدلتا رہے گا۔ آخرت پر، اللہ پر، دین پر، قرآن پر یقین وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، بلکہ اپنے دائرے میں آنے والی ہر چیز کو بدلنے کا مطالبہ مجھ سے کرے گا، یا کسی ایسی تبدیلی سے متاثر نہ ہونے والی خاصیت میرے اندر پیدا کر دے گا، جو تبدیلی اللہ کے ساتھ میرے تعلق پر منفی انداز سے اثر انداز ہو۔ تو ٹھیک، یعنی مچھلی کو آپ کبھی نہیں سمجھا سکتے کہ پانی، زمین پر رہنا بہتر ہے پانی میں رہنے سے، تو آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ یہ پانی میں رہتی ہے، اب میں اسے کیا سمجھاؤں، اور آپ کو خود شرم آنے لگے گی کہ آپ ایک وجودی تیقن کی حالت میں رہنے والے وجود سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے اس قیام گاہ کو اپنے ارادے اور ہمارے کہنے سے بدل دو۔ تو یہ مچھلی سنے گی کبھی؟ تو بس ہمیں بھی ایمان کے پانی میں مچھلی کی طرح اللہ کو ماننے کے دائرے میں جو ہے مرکز کی طرح رہنا ہے۔ تو اس کی پہلی جو جس چیز کو کوالیفائی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ذکر انتہائی ضروری ہے، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشنز کیا کیا ہیں، تو تاکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ اس کے مطلب ان ساری چیزوں کو ایک بہت قیمتی معرفت اور علم کے طور پر قبول کرے، اور اپنے آپ کو اس تفصیل میں جو ہے وہ اجنبی نہ سمجھے، اور اس ساری سطح کو یعنی ذکر کے معنی کو، ذکر کی ایکٹیویٹی کو جس ذرا بالائی سطح پر ثابت کیا جا رہا ہے یا اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تو یہ دنیاوی امور میں غور و فکر کرنے کی عادت رکھنے والا دماغ اس بلندی پر جہاں چیزیں کرسٹلائزڈ ہیں، انہیں مزید کسی تجزیے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جاننے، انہیں سمجھنے اور انہیں برتنے کا قانون بالکل الگ ہے۔ تو یہ اگر ذہن اس قابل ہو جائے کہ وہاں تک پہنچ سکے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہ دنیا سے اپنے علمی تعلق کا نظام چلائے، جو اسی طرح چلے گا جیسے وہ پہلے چلا رہا تھا، لیکن اس ساری سرگرمیوں کے نتائج بالکل بدل جائیں گے، اور ان سرگرمیوں کے حدود بالکل طے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کو مانے بغیر دنیا کے علم کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی، خود دنیا ڈیفائن نہیں ہو سکتی، اور پھر دنیا، آدمی اور اس کے علم کے حدود طے نہیں ہو سکتے۔ ان کا صحیح غلط ہونا اپنی مستقل بنیادوں اور کسوٹی پر بھی ہمارے دسترس میں نہیں آ سکتا۔ تو آج بہرحال بسم اللہ کرتے ہیں کہ پہلا جب ہم ذکر کی اہمیت اور اس کے معنویت کی طرف دیکھیں گے یا دیکھنے کا آغاز کریں گے، تو اس میں پہلی جو بات کلیئر ہونی چاہیے، ہمارا پہلا سوال یا مطالبہ یا خواہش یہ ہوگی کہ یہ پتہ چل جائے کہ ذکر ہے کیا، جس سے اتنی بڑی بڑی خاصیتیں اور فضیلتیں منسوب کی جا رہی ہیں، وہ ہے کیا۔ تو
اس کا جیسے آج میں کوشش کروں گا کہ باتوں میں کسی طرح کا کوئی علمی پیچ نہ پڑے، ایسا نہ لگے کہ ان سب چیزوں کو فلسفیانہ تناظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو ہم بالکل جیسے ایک دوسرے کو اپنی بات پوری طرح پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ذکر اللہ کی یاد ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ میں ذکر کے دائرے میں داخل ہو رہا ہوں، وہاں کئی دروازوں سے مجھے گزرنا ہے۔ پہلے دروازے پہ لکھا ہوا ہے ذکر کیا ہے کا جواب یہاں سے ملے گا۔ تو اس کے اندر جب میں جاتا ہوں تو وہاں اس طرح کی تختیاں لگی ہوئی ہیں کہ ذکر اللہ کی یاد ہے، یعنی اپنی ٹوٹل تعریف میں ذکر اللہ کی یاد ہے، یاد کرنے والا اس کا بندہ ہے۔ اور پھر اللہ کی یاد کی جو مطلوبہ تاثیر ہے، یعنی میں کیسے ذکر کے ساتھ اپنا وہ تعلق اسٹیبلش کروں جس سے میرے اندر اللہ کے ساتھ تعلق کی ضروری شرطیں پوری ہو جائیں۔ تو وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی یاد کو میں اس نظر سے دیکھوں، یعنی اپنے ذاکر ہونے کو اس کسوٹی پر پرکھوں کہ یہ ذہن کا معلم بنا یا نہیں، یعنی اللہ کو یاد کرنے، یاد رکھنے کا عمل یہ میرے ذہن میں نئے اور مستقل معارف کو سینٹرل حیثیت دینے میں کامیاب ہے یا نہیں، یعنی یہ میرے ذہن کو جو واقعی حقیقی اور مطلق امور ہیں ان میں جذب کر دینے، ان کے تابع رکھنے، اور اس کے اندر کے جو پرنسپل وہ کانشس آرڈر ہے وہ چلانے میں کامیاب ہے یا نہیں۔ تو جب یہ پتہ چل گیا کہ ہاں ذہن نے اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو شعور کہلوانا کوالیفائی کر لیا ہے، شعور کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے مطلق تصور کے ساتھ فارمز کی بدلتی ہوئی صورتحال کو اس کے تابع رکھنا اور کسی بھی تبدیلی کو فارم اور ریئلٹی کے تعلق پر اثر انداز نہ ہونے دینا۔ تو یہ ذہن کا معلم بن گیا۔ اب اگلا مرحلہ مجھے یہ دیکھنا، یہ ضروری نہیں کہ ایک کے بعد دوسرے والی ترتیب ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اکٹھا ہو یا ان کی ترتیب بدل جائے کہ پہلے یہ ہے یا پہلے وہ ہے۔ تو ہم تو جیسے یہ ضرورتیں بتا رہے ہیں، شرطیں بتا رہے ہیں، اور ذکر میں سچائی کے جو شواہد ہو سکتے ہیں وہ عرض کر رہے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے جو اس سے زیادہ برتر مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے دل کی تربیت کرتا ہے، یہ میرے قلب کا مربی ہے، ذہن کو تعلیم کرتا ہے، دل کی تربیت کرتا ہے۔ تو تربیت کرنے کا نتیجہ مطلب تربیت کرنے کو میں کیسے پہچانوں کہ ذکر میرے دل کی تربیت کر رہا ہے، وہ بہت آسان ہے۔ اور وہ پہلی چیز یہ ہے، پہلا ثبوت اور لازمی ثبوت یہ ہے کہ اللہ کی یاد مجھے ایک حالت تسکین میں رکھتی ہے، اور اللہ کی طرف سے غفلت مجھے تنگی اور تکلیف میں رکھتی ہے۔ تو اگر یعنی مختصر یہ کہ دل اللہ کی یاد میں لگتا ہے، اور جب اللہ کی یاد کی طرف سے کسی وجہ سے غفلت ہو جائے
تو یہ دل جو ہے یہ تکلیف میں پڑ جاتا ہے، شرمندگی میں پڑ جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے اور خالی خالی سا خود کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اگر ہو گیا کہ ذہن نے اس کی روشنی کو قبول کر کے اب اپنے تمام معلومات کو اس روشنی میں رکھنے کی طاقت حاصل کر لی، تو وہ ذہن کامیاب ہو گیا مومن بننے میں، ذاکر بننے میں، اور دل اس میں لگنے لگے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا نہ کہیں تو مطلب جیسے ایک اور شرط ہے، وہ ہے کہ میرے نفس پر، وہ نفس جس میں فجور بھی رکھا گیا ہے، یعنی نفس امارہ، یہ میرے نفس امارہ پر غالب آیا ہے یا نہیں، یہ میرے نفس امارہ یعنی میری گناہ وغیرہ کی خواہشات پر حاکم بنا ہے یا نہیں، یعنی اس نے میرے نفس میں امارگی کا زور توڑا ہے یا نہیں۔ تو اگر یہ نہیں توڑا تو باقی پچھلی دونوں شہادتیں ناقابل اعتبار ہیں۔ تو وہ جو بہت ٹھوس شہادت ہے وہ یہی ہے کہ اس نے میرے نفس امارہ کی جیسے باغیں کھینچ رکھی ہیں، اسے اپنا تابع بنا لی ہے۔ تو پھر مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب اس ذکر نے میرے اندر جو بہت ہی آخری درجہ ہے تاثیر کا، وہ تاثیر پیدا کر دی ہے۔ اب اس کے بعد جہاں پر یہ دائرہ مکمل ہو جاتا ہے کہ میں ذاکر ہوں کہنے میں اطمینان محسوس ہونے لگتا ہے، وہ ہے کہ یہ میرے ارادے کا نگران ہے یا نہیں، میری نیتیں بھی اس ذکر کے فیضان کو قبول کرتی ہیں یا نہیں، یعنی میں اب اپنے تمام کام اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی ناراضگی کے درمیان رہتے ہوئے کرتا ہوں یا نہیں، ہر کام۔ تو گویا میری تمام ایکٹیویٹیز جس ارادے اور جس نیت سے پیدا ہوتی ہیں، وہ ارادہ اور وہ نیت للہیت کا حامل بنا یا نہیں۔ تو اب یہ بھی للہیت کا حامل بن گیا، تو اب جیسے میں بہت دل سے شکر نکلے گا کہ یا اللہ تو نے اپنی یاد کو میرے لیے مؤثر بنا دیا۔ تو اب یہ تو اس کی ہوئی عملی تعریف، جو کلینکل اس کی ڈیفینیشن ہے، جس کو پورا کرنا ضروری ہے، یعنی جس کے بغیر ذکر سچا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ ذکر جس کے سچے ہونے کی، واقعی ذکر ہونے کی یہ شرطیں ہیں کہ یہ میرے کل شعور اور کل وجود کو اپنے تصرف میں رکھنا چاہتا ہے، اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، اس سے کم نہیں۔ تو اتنی بڑی چیز کو، اور جس کے لیے مجھے سب کچھ اس کے رنگ میں رنگنے کا جیسے جذبہ پیدا ہوا ہے، اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، یعنی دین میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر ہی دین ہے۔ دین کو اگر ایک دوسرے لفظ میں بیان کرنا چاہیں، دین کی کوئی چیز بھی چھوٹنے کا اندیشہ رکھے بغیر، تو وہ ہے ذکر۔ تو یہ ذکر جو ہے اللہ کی یاد، یہ ہر عبادت کا محرک بھی ہے، اس کا اصل کانٹینٹ بھی ہے، اس کا جوہر بھی ہے، اور اس کا مقصود بھی ہے۔ تو ذکر گویا سب چیزوں میں، دین کی تمام مطالبات اور احکام میں ایک شرط لازم
یا ایک مرکزی امر کے طور پر موجود ہے۔ اسی سے عبادت شروع ہوگی، اسی کی حفاظت کرتے ہوئے عبادت عمل میں آئے گی، اور اسی کی طرف یکسو ہو کر اسی کو منزل عبادت بنا کر اس عبادت میں تکمیل کے عناصر پیدا ہوں گے۔ تو ایک تو یہ مطلب مجموعی تعریف ہے کہ ذکر کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، یہ اس کا پورا بیان ہے جو ابھی کہا کہ ہر عبادت کا معنی۔ اب یہ ذکر جو ہے، یہ ذکر ذاکر کے یہاں اپنے کیا مظاہر، مراتب اور کیا کیا کردار رکھتا ہے۔ پہلے تو ہم نے بتا دیا کہ وہ یہ ذکر کی مطلب یونیورسل شرطیں ہیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا پرٹیکولرائز کرتے ہیں تاکہ ایک آدمی کو، یعنی فرد اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کرنے میں سہولت محسوس کرے۔ وہ یہ ہے کہ بندگی کو جس آدمی نے اپنی واحد شناخت بنانے میں کامیابی حاصل کر لی، یا سب سے بڑی اور پرائمری پہچان بنانے میں وہ بامراد ہوا، ایسے آدمی کا ہر خیال، ہر احساس، ہر ارادہ، ہر فعل، ہر پسند ناپسند یہ ذکر ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ تو ذکر کی ایک تعریف یہ بھی ہوئی، اور دوسرے یہ کہ میں کس نظر سے ذکر کو دیکھوں کہ مجھے اس میں حالت کمال مطلب میں کس پہلو سے دیکھوں جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میرا ذکر حالت تکمیل اور حالت عروج میں ہے یا نہیں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ آدمی جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سرگرمی، اپنے وجود کی سب سے بڑی حالت کو قبول کر کے اب جب وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ بہرحال پہلے سے اس کے ذہن میں یہ ہونا اچھا ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک غلبہ تعلق باللہ میں اس کے وفور میں مجذوب ہو کر ادھر ادھر نکل جاؤں اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیفیات نماز خود نماز سے بڑھ کر میری نظر میں ضروری ہو جائیں۔ تو بالکل اس کو آبجیکٹیولی مستند کرنے کے لیے مجھے یہ دیکھنا ہے۔ وہ کیا دیکھنا ہے؟ وہ صرف دو چیزیں ہیں کہ ذکر اپنی ہر فارم میں حقیقت بندگی کا انکشاف ہے، یعنی ذاکر پر حقیقت بندگی منکشف ہو جاتی ہے، گویا وہ اسے دیکھ لیتا ہے، اور یہ عمل کو ضروری کرنے، عمل کو واجب بنانے والی یاد الہی ہے۔ واضح ہے نا کہ میرے شعور کی منزل مل گئی کہ اس کو میری حقیقت بندگی کی معرفت نصیب ہو گئی بالکل یقینی ذریعے سے۔ اب پھر میرے وجود کو ہم آہنگ رہنا ہے اس منزل یافتہ بامراد شعور سے۔ تو اس ہم آہنگی کا جو اظہار ہوگا وہ ہوگا کہ جو کچھ یاد ذہن میں ہے وہ میرے دل کا حال اور میرے عمل کی بنیاد ہے یا نہیں۔ تو یہ ذکر گویا اللہ کو یاد رکھنا بندگی کے اعمال بجا لانے کے لیے۔ تو یہ ذکر کے دو جیسے پلرز ہیں جن میں غلط فہمی کا بھی احتمال نہیں ہے
کہ میں صحیح معنوں میں ذکر کے راستے پر آگے بڑھتا جا رہا ہوں یا نہیں۔ تو یہ دو چیزیں دیکھ لیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ میرے ذکر میں ترقی ہو رہی ہے یا نہیں، اللہ کے قرب کا راستہ ہمواری سے اور سبک رفتاری سے طے ہو رہا ہے یا نہیں، یعنی احوال تکمیل حاصل ہو رہے ہیں۔ اب اس کی جو اتنی بڑی چیز جو کل دین ہے، کل بندگی ہے، یہ اتنی بڑی چیز مجھے کیسے دے دی گئی یا مجھے کیسے ملے گی؟ میں کون سا ایسا راستہ اختیار کروں کہ جس پر چلنے سے میں ذکر کی منزل تک پہنچ جاؤں گا، جس کے علاوہ اس دنیاوی زندگی میں حقیقی منزل کوئی نہیں ہے، ذکر۔ تو یہ ہے بھائی اللہ کو بن دیکھے ماننے کا انعام، ایمان بالغیب کا پھل ہے یہ ذکر۔ تو جب میں نے بن دیکھے اللہ کو مانا تو اللہ نے مجھے آنکھوں سے ماورا حضوری کے چینلز مجھ پر کھول دیے۔ تو ذکر ایمان بالغیب میں صداقت پیدا ہو جانے کے نتیجے میں غیب میں سے کچھ حضوری کی کھڑکیوں کے کھل جانے کا گویا پاسپورٹ ہے۔ تو یہ ہے ذکر، سب سے بڑا انعام ہے ایمان بالغیب کا۔ تو اب جو دوسرا مسئلہ ہوگا ہر سنجیدہ آدمی کو، یعنی ہر اس آدمی کو جس نے ذکر میں سچائی تک پہنچنا جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، ذکر کی سچائی تک پہنچا ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے اطمینان سے کہ میں ذاکر تو ہوں۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اتنی قیمتی چیز میں مجھے مسلسل آگے بڑھتے رہنے کا تجربہ بھی ہونا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا میں حاصل ہو سکنے والی بلکہ آخرت میں بھی نصیب ہو سکنے والی سب سے بڑی نعمت کی ناقدری کا مرتکب ہو جاؤں۔ تو اس کے لیے اس کے ذہن میں جیسے پہلے سے واضح ہونا چاہیے، اس مسافر کے سامنے پورا نقشہ ہونا چاہیے کہ جس کے لیے میں سب زندگی اپنی کھپا رہا ہوں، اس میں اس راستے پر چلتے ہوئے مجھے اتنا معلوم ہو جائے تو سفر آسان ہو جائے گا اور میری رفتار بھی تیز ہو جائے گی کہ اس میں کون کون سے پڑاؤ آتے ہیں اور پھر منزل پر تک پہنچنے کی کیا صورت اور کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ ذکر کے درجات ہیں، جیسے سفر کے درجات ہیں اس کے پڑاؤ۔ تو پہلے درجات کو کیٹیگریز کے معنی میں لینا چاہیے کہ ہم ذکر کی اقسام جان لیں تاکہ پھر ان کے الگ الگ درجات کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ وہ یہ کہ ذکر کی پہلی کیٹیگری قولی ہے، دوسری فعلی ہے، عملی ہے، اور تیسری حالی ہے، سبجیکٹیو ہے۔ تو قولی ذکر جو ہے وہ ہے مستند اور صحیح، یعنی ان کے معنی میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو مستند اور صحیح کلمات ذکر کو زبان سے ادا کر دینا ذہن کی تائید کے ساتھ، یعنی کسی وسوسے کے بغیر، کسی مزاحمت کے بغیر، اگر کلمات ذکر وہ جو بتائے ہوئے ہیں یا جو میرے اپنے صحیح لیکن ان میں کوئی غلطی نہیں ہے اللہ کے تصور میں یا بندگی کے خصائص میں، تو پھر وہ زبان سے ادا ہو جائیں تو یہ قولی ذکر ہے۔ فعلی ذکر جو ہے اس میں تمام جو بدنی جس میں جسم شامل ہوتا ہے وہ عبادات اور مالی عبادات،
تو قول بدنی اور مالی عبادات یہ فعلی ذکر کی قبیل سے ہیں، اور اس کا دوسرا درجہ جو ذرا سا اس سے برتر ہے، مطلب یہ تو ذکر کے وجود کی صورتیں ہیں نا، یعنی فعلی ذکر باعتبار ساخت وہ ہے بدنی عبادات اور مالی عبادات۔ اب یہ کہ یہ باعتبار تاثیر کیسا ہے کہ ان عبادات کی تاثیر کیا مرتب ہونی چاہیے، وہ یا ان کے نتائج کیا ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ان دونوں سے اللہ کی فرما برداری کے مظاہر پیدا ہوتے ہیں۔ تو میری ذات سے پیدا ہونے والے فرما برداری کے شواہد وہ فعلی ذکر کی تصدیق کریں گے، ان کے بغیر فعلی ذکر کی طرف نسبت سچائی کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتی، یہ کہ میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے اپنے اعمال پروڈیوس کروں باہر۔ اب جو آخری درجہ ہے، آخری تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ہمارے دائرے ہماری استطاعت کے حساب سے جو انتہائی درجہ ہے، جہاں تک ذکر اگر پہنچ جائے ہمارا، تو ہم یہ کہہ سکیں گے بہت قدر اطمینان اور نہایت تشکر کے ساتھ کہ اب میں ذکر کے راستے پر عمل کر رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں، اور ذکر کی فضاؤں میں پرواز مسلسل کی توفیق مجھے حاصل ہو گئی ہے، اس کا پروانہ مجھے مل گیا ہے۔ وہ ہے حالی ذکر، وہ بہت آسان ہے، مطلب حالی احوالی ان سب میں سریت نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ سریت پیدا ہو جائے تو معنی کی مراد غائب ہو جاتی ہے، معنی کا مقصد غائب ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ذکر کی قولی اور فعلی دونوں جہتوں کی تکمیل ہو جائے میرے باطن میں، اظہار ہو جائے میرے باہر، اور ان کی رسائی ہو جائے، ان کی تاثیر مرتب ہو میرے اندر۔ یعنی ذکر جب تاثیر والا بن کر مجھ سے ذاکرانہ اعمال کروائے گا، اسی طرح وہی ذکر اپنی تاثیر کی دوسری جہت میں آ کر میرے قلب میں ایک حالت حضور پیدا کرے گا، میرے اندر اللہ سے تعلق کی محسوس ہو سکنے والی حرارت پیدا کر دے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ان جہتوں کی باطنی تکمیل۔ تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک پہنچ کے پھر انسان کے اندر جو ہے وہ ذکر کی حرکت جیسے یا ذکر کا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کمالات کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ باطن اور ظاہر کے ان پہیوں پر چلتے رہنے کے نتائج ہوں گے۔ تو واضح ہے نا؟ تو دوسری اس میں اس کے بعد جو دوسرا کمال، دوسری شہادت تکمیل جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دوام ذکر سے، پہلے میں جملہ کہہ دوں پھر اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دوام ذکر سے دوام حضور تک میری ہر حالت، میرے ہر فعل اور میرے ہر خیال پر یہ شہادت دینے والے احوال کہ یہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو یعنی دوام ذکر مجھے نصیب ہو گیا جب ذکر کرنا میرے باطن میں جیسے ذکر کے اجرا، ذکر کے جاری ہونے کا سبب بن گیا۔ یعنی زبان سے کبھی کبھی ہوتا ہے ذکر، عمل سے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن ان دونوں جہات ذکر میں میری سچائی، میرے اخلاص
اگر مجھے اللہ کی توفیق سے حاصل ہو گیا تو اس کے انعام میں مجھے دوام حاصل ہوتا ہے ذکر میں. تو دوام حال کی شکل میں ہو سکتا ہے، قول یا عمل کی صورت میں نہیں ہو سکتا. تو قول اور عمل کی جو تحدیدات ہیں ان کو میرے شرف کے راستے میں رکاوٹ بنانے کی بجائے اللہ مجھے ایک چیز عطا فرما دیتا ہے، اور وہ یہ کہ تم بالکل نہ گھبراؤ، تمہارے شوق ذکر کی بھی تسکین ہوتی رہے گی، اور ذکر کی قبولیت کے آثار بھی تم پر مرتب ہوتے رہیں گے. وہ یہ ہے کہ تمہارا دل، ذہن یا تمہارے باطن میں جو یادداشت کا ایک غیر ارادی آرڈر چل رہا ہے، ہماری یاد وہاں جا کے مرکزی حیثیت اختیار کر لے گی. اسے کہتے ہیں دوام ذکر، ذکر کی ہمیشگی. تو اب اس میں جو ہے دوام ذکر باطن میں راسخ ہوتے ہی پیدا ہو گیا، اور اب اس کے بعد جو سفر ہے وہ اب باطن سے اللہ کے قرب کے راستوں پر چلنے کا سفر ہے. تو اب گویا آدمی اپنے باطن سے بھی زیادہ ہو گیا، اپنے باطن سے بھی بلند ہونے کی فضاؤں میں پہنچ گیا. مختصر یہ کہ اب آدمی ذاکر کے ہونے کے حوالے کے مقابلے میں مذکور ہونے کا حوالہ جو ہے وہ کوالیفائی کرنے کا آغاز کر چکا ہے. تو یہ ہے دوام حضور. یعنی میں جب اس کو اپنے دوام ذکر کو، اپنے احوال ذکر کو جیسے جیسے اللہ کے ساتھ تعلق کی نفسیاتی، قلبی اور ذہنی لازمی شرطیں پوری کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہوں گا، تو پھر میرا آگے بڑھنے والا ہر قدم حضور کے دوام کو حاصل کرنے کا پہلا عمل ہوگا. یعنی پھر مجھے طرح طرح کے پیالے ملتے رہیں گے، اس میں طرح طرح کی چیزیں بھری جائیں گی. تو یہ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس پر جو احوال شاہد ہوتے ہیں وہ ذکر کی روح بکمال صورتیں اور حالتیں ہیں. اور پھر اس کا کیونکہ یہ بھی ذرا مبہم ہے کہ دوام حضور اسے معلوم حاصل ہوتا ہے جسے اللہ دیکھتا ہے اور اسے یہ احساس بھی فراہم کر دیتا ہے اپنی رحمت سے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. تو اللہ کی نظر میں ہونے کا ایک امپیریکل سا ایکسپیرینس حاصل ہو جائے تو وہ دوام حضور ہے. تو اب اس دوام حضور یہ ایک آئیڈیلسٹک سی بات ہے. تو اس کا بالکل جو سامنے کا ثبوت یا اس کا جو بالکل واضح مظہر ہے وہ عرض کرتا ہوں تاکہ اسے سمجھنا اور ان سب احوال سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے. اور وہ یہ ہے کہ اس کی پہچان یہ ہے، دوام ذکر اور دوام حضور کے احوال کی پہچان یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے طبیعت میں، تمہارے دل میں نیکی سے محبت اور گناہ سے کراہت اور نفرت پیدا ہوئی یا نہیں. تو اگر یہ ہو گئی ہے تو پھر گویا تم نے دوام ذکر سے دوام حضور تک کا جو سفر ہے اس سفر کا زیادہ راہ حاصل کر لیا ہے. اس سفر میں رہنمائی کرنے والا ایک گائیڈ حاصل کر لیا ہے جو تمہارے دل میں ہے. تو یہ آپ سمجھ جائیں نا کہ ہم نے بڑی جو اسٹیٹس آف ریممبرنس ہیں وہ تو ہم نے بیان کی. اب اس کے اطلاقی صورتیں بیان اس لیے کر رہے ہیں
تاکہ ہم کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں۔ اور تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا آسان ہے کہ میرے اندر ہے یا نہیں، اور دوسری پہچان یہ ہے اپنے آپ پر نظر رکھو کہ جب کوئی غلطی اور گناہ ہوتا ہے اور اس پر میں توبہ کرتا ہوں تو وہ توبہ ندامت کی ایک کیفیت کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اگر توبہ ندامت کی کیفیت اور آنسوؤں کے ساتھ، لرزتے ہوئے دل کے ساتھ، اللہ کی شان مغفرت پر یقین کے ساتھ اور اپنی اصلاح کے عزم، سچے عزم کے ساتھ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوام حضور کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جو اس کا دوسرا قدم ہے، یعنی دوام حضور کے راستے پر پہلا پاؤں رکھنا اس طرح ہوگا، استغفار ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے بھلائی پر شکر، برائی پر استغفار، ندامت کے احساس کے ساتھ، اور بھلائی اور نیکی یا نعمت پر شکر، سچی خوشی کی بے حال کر دینے والی کیفیت کے ساتھ۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ شرمندگی کا احساس کیا ہوتا ہے، ہر آدمی کے تجربے میں ہے کہ بالکل بہت ہی بڑی اور سچی خوشی کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو ان دونوں میں، استغفار میں وہ کیفیت محسوس حالت میں ہونی چاہیے، اور شکر میں یہ کیفیت ایک بالکل قابل احساس حد تک ہونی چاہیے۔ تو اب آپ گویا حضور باطنی سے گویا مشرف ہو رہے ہیں، اگر یہ بات پیدا ہو گئی۔ اب ان دو، کیونکہ یہ ان میں سے چیزوں میں سبجیکٹیوٹی غالب ہے، یعنی ان کی آبجیکٹیو وہ لیمیٹیشنز کے باوجود ان میں سبجیکٹیوٹی غالب ہے۔ تو اب ایک ایسی بات ہم کرتے ہیں جس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور جس میں میرے اور آپ کے احوال کا فرق بھی جسٹیفائی ہو جاتا ہے، یعنی میرا یہ حال اور آپ کا وہ حال، دونوں ہمیں جیسے دونوں تیز رفتار سواریاں بن جاتے ہیں منزل کی طرف جانے کی۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ ضرور ہے دیکھنا، اگر یہ نہیں ہے، یہ جو میں آخری دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دو باتیں بس آخری امتحان ہیں، اس سے پاس کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنا بھی عروج ہوا تھا وہ پھر زوال بن جائے گا۔ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقانہ اتباع، حریص بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، سنت میں بھی اور اسوہ حسنہ میں بھی، یعنی اخلاقی پیروی بھی اور روحانی پیروی بھی اور قانونی پیروی بھی، حتیٰ کہ اپنی بشریت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے جو ہے وہ منسوب کرنا، اور ان سے بشریت کے فیوز اور معیارات بھی اخذ کرنا۔ تو یہ عاشقانہ اتباع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کر کوئی بھی شے اپنی نوع سے نکل جاتی ہے، اپنی نوع سے زیادہ کامل ہو جاتی ہے، اپنی نوع سے بلند تر ہو جاتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہر امامے سے بلند تر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفش مبارک ہر آدمی کی جوتی سے الگ ہے، اور دونوں میں بلندی اور تقدس اور کشش ان کا عنصر شامل رہے گا۔ وہ جوتی ہوگی تو بھی میرے دل کے لیے باعث کشش ہے،
وہ پگڑی ہوگی تو بھی میرے لیے وہ باعث تقدیس ہے، اور دونوں کا یہ تعلق اور کشش محسوس کرنا یقیناً مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کے لائق بنائے گا جو مقصود دین ہے، جو غایت دین ہے۔ آپ سمجھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کاٹ چھانٹ کر کے قبول کرنا، یہ مطلب قانونی طور پہ تو کچھ صحت کا پہلو رکھتا ہوگا، لیکن نفسیاتی اور اخلاقی طور پر آپ کو دینداری کے قابل نہیں رکھے گا۔ تو یہ ضروری عاشقانہ اتباع اور مجاہدانہ اطاعت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندگی کے جس راستے پر واحد اور فائنل رہنما کے طور پر ہمیں اپنے پیچھے چلنے کا کہہ رہے ہیں، وہ راستہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، وہ راستہ ناہموار بھی ہو سکتا ہے، اس راستے میں خطرات بھی ہوں گے۔ تو میں اس رہنمائی میں سفر پر بخوشی راضی ہوں، ان تمام خطرات اور ان تمام مشکلات پر یقین رکھتے ہوئے۔ تو اس کو کہتے ہیں مجاہدانہ اتباع۔ تو یہ جب ہے تو ظاہر ہے کہ جو ذکر کا نقطۂ آخر ہے، ذکر کا مرتبہ حقیقی جو ہے، ذکر کی تمام تاثیرات کا خلاصہ اور منتہا جو ہے وہ نصیب ہو گیا، اور وہ ہے اللہ کی محبت اور اس کی خشیت احساس کے طور پر بھی۔ تو اللہ کی ایسی محبت اور خشیت جو اس کی صحیح معرفت کے ساتھ ہو، یعنی اللہ کے بارے میں کوئی ایسا تصور نہ ہو جو اس کی صحیح معرفت کے خلاف ہو۔ تو اللہ ہی کی بخشی ہوئی معرفت کے ساتھ اللہ پر مرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ نصیب ہو جائے تو آپ ذاکر بھی ہیں، مذکور بھی ہیں اور خود ذکر ہیں، تو اللہ نصیب فرمائے۔ تو یہ ہے کہ اتنی بڑی چیز سے جو سول کنڈیشنر آف بینگ اینڈ کانشسنس ہے، اتنی بڑی چیز سے مناسبت پیدا کرنے کے وسائل کیا ہیں؟ یعنی میں تو مان گیا کہ سب بہت بڑی چیزیں ہیں، ان سے بڑی باتیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی، لیکن میرے بھی ایک نفس لگا ہوا ہے، وہ مجھے اس کی طرف آنے نہیں دے رہا، وہ مجھے اس ذکر کو مشکل بنا کے مجھ پر پیش کر رہا ہے، وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، میرا دل نہیں لگنے دے رہا ذکر میں۔ تو آخر میں کیا کروں کہ میرا دل ذکر سے مناسبت محسوس کرنے لگے؟ تو وہ یعنی ذکر میں میرا دل لگنے لگے، اس کے وسائل میں عرض کرتا ہوں، اگر یہ اختیار کر لیے تو امید ہے کہ آدمی مزاجن بھی ذاکر بن جائے گا۔ کہ معصیت، پہلی بات، معصیت اور غفلت سے بچنے کی سچی خواہش اور کوشش، مطلب ابھی عمل کا آغاز، پہلے میں عمل کا آغاز ہے مسلسل کوشش میں، لیکن اس سے پہلے نیت کی تشکیل کا عمل ہے کہ میرے دل میں جب تک گناہ سے بچنے اور غفلت سے محفوظ رہنے کی بےتاب کر دینے والی خواہش نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک میرے اندر وہ ذکر سے مناسبت رکھنے والا آرڈر ہی نہیں پیدا ہو پائے گا۔ تو وہ سچی خواہش، اللہ کو راضی کرنے کی وہ حقیقی اور پرزور طلب،
وہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، عبادات میں کثرت سے، دعاؤں سے یا کسی بھی تدبیر سے۔ تو جب یہ دل سچائی کے ساتھ ذکر کے احوال کا حامل بننے پر رضامند بلکہ مشتاق ہو گیا، تو اب عمل ایسا کرنا چاہیے کہ وہ دل کی خواہشیں ان اعمال کی کمک سے پوری ہو سکیں، اور وہ ہے مسلسل کوشش، معصیت اور غفلت سے بچنے کی مسلسل کوشش۔ تو گناہ سے، غفلت سے بچنے کی کوشش کرنا، اس میں ہر وقت ہوشیار رہنا، یہ ایک عمل ہے جس کے نتیجے میں مناسبت پیدا کرنے کے لیے درکار ایک چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے بچنے کی جو سچی خواہش ہم کہہ رہے ہیں وہ کیسے پیدا کی جائے۔ یعنی کہ ایک سچی اور مخلصانہ کوشش تو ہم سمجھ گئے، اور اس کوشش میں خود کو سرگرم رکھنے کے راستے بھی ہم سمجھتے ہیں یا نکال سکتے ہیں، لیکن یہ خواہش کی پیدائش میں ہم کیسے قادر ہوں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی بنیادی چیز ہے، اس پر تزکیہ نفس کا دار و مدار ہے، اس پر نیت کے اخلاص کی اساس ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ سچی خواہش ہم 2-3 طرح سے ریئلائزیشن کے ذریعے سے، کچھ اپنے جذبات کو ابھارنے کے راستے نکالنے کے وسیلے سے پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ ہے پہلی بات کہ آخرت پر یقین کی بحالی اور مسلسل تجدید۔ اللہ کی نظر میں سرخرو ہونے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کا کوالیفائیڈ امیدوار بننے، اللہ کے غضب سے بچنے والی اللہ ہی کی طرف سے پناہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ آخرت پر تمہیں یقین نہیں ہے، جیسا کہ دنیا پر ہے، آخرت پر نہیں ہے۔ تو پہلے تو اس یقین کو بحال کرو موت کی یاد سے، اور پھر وہ یقین جب آنکھ کھول لے تو پھر اس یقین میں اضافے یا اس یقین کو تازہ رکھنے کے لیے اس پر مسلسل نگران رہو۔ جیسے حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ کہہ کر۔ تو اسی طرح آخرت پر یقین کا سرا ہاتھ میں آ جائے تو پھر اس سرے کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، یہ اس کی تجدید ہے۔ تو یہ کرنے میں کامیابی حاصل کرنا نہ صرف یہ کہ لازم ہے بلکہ انتہائی ممکن ہے، اس میں کوئی عذر نہیں ہے، یہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آخرت پر یقین میں کمزوری کی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا نے مجھے اپنے میں خود اتنا زیادہ منہمک کر لیا ہے کہ آخرت کو میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک مفروضہ بن کے رہ جائے، ایک محض تصور بن کے رہ جائے۔ تو وہ اس یقین کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ میں دنیا کی محبت سے کراہت پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کروں۔ یعنی دنیا کی محبت سے بچنا ہی نہیں بلکہ اس محبت کو اپنے دل میں جذام کا داغ سمجھ کر اس سے چھٹکارا پانا یہ ضروری ہے۔
اور یہ گویا نفس مومن کی بنیادی شرط ہے۔ اس کے بغیر نفس میں اللہ سے تعلق کا ملکہ اور مادہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور تیسری یہ چیز ہے، دنیا کی محبت سے آخرت پر یقین بھی بحال ہو جائے گا، اور دنیا کی محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں درکار احساسات بھی بیدار ہو جائیں گے، یعنی احساسات کا رخ محبت اور خشیت کے اصول پر اللہ کی طرف ہو جائے گا، دنیا کی طرف نہیں رہے گا۔ اب یہ سب ہم کرتے جائیں اور یہ کرنے میں کامیابی حاصل کرتے جائیں تو مطلب یہ کہ غفلت کا تو ازالہ ہو ہی گیا، معصیت سے بھی بچاؤ کی یقینی صورتیں پیدا ہو گئیں۔ اب ان سب میں زندگی دوڑانے کے لیے، ان سب کو ہمیشہ زندہ بیدار اور حرکت میں رکھنے کے لیے ان تینوں چیزوں کو ایک بات عرض کرتا ہوں جو نفسیاتی طور پر انشاءاللہ بہت مؤثر بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی حمیت کو بیدار کرو۔ ہر آدمی میں ایک حمیت ہوتی ہے جس کی حفاظت کے لیے وہ سب کچھ دے سکتا ہے اپنی جان سمیت۔ تو اس حمیت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اس سے غافل ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی فرما برداری سے جو ہے وہ گریز کرتا ہوں، اس کا نافرمان ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ یہ ناشکری، یہ ناقدری، یہ نافرمانی اور یہ غفلت، یہ غیرت مند آدمی نہیں کر سکتا۔ غیرت جذبہ تعلق سے پیدا ہوتی ہے، یہ حیا ہے۔ تو جیسے ہی میرے اندر یہ دھماکہ سا ہوگا نا کہ میں اللہ کے آگے جیسے ایک بے حمیتی کا رویہ اختیار کر رہا ہوں، میں اللہ سے بے وفائی کا ارتکاب کر رہا ہوں، تو یہ ایک اتنا بڑا چارج ہوگا اپنے اوپر کہ اس کے جواب میں نفس اپنے اندر موجود تمام تر وفاداری وغیرہ کے آئیڈیلز کو گویا نئے سرے سے تعمیر کر کے اپنے آپ کو اس ذلت سے بچائے گا۔ تو اس سے ایک خودکار نظام چل پڑے گا کہ اللہ سے بھی کوئی غافل رہ سکتا ہے، اللہ کو ماننے والا کبھی اللہ کی حکم عدولی کر سکتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے؟ یہ سخت بے غیرتی اور بے حمیتی اور بے حیائی ہے۔ تو یہ تینوں برے برے القاب جو ہیں یہ ہمارا نفس سن نہیں سکتا، ہمیں بہت ہی زیادہ پھر اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی اگر یہ القابات ہم پر صادق آئے، تو ہم فوراً اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اب تک جتنا ان خرابیوں کا اثر ہم پر ہو چکا ہے اس کو فوراً اپنے اندر سے نکالنے میں کامیابی حاصل کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ جیسے کوئی کہنا کہ میں قاتل ہوں، تو اس میں اس کی ذلت وہ اتنی نہیں محسوس کرتا کہ میں فلاں ہوں، میں وہ ہوں، یہ ہوں، جو بڑے اور گناہ بھی سوچ لیجئے تو اس میں لگتا ہے یا اللہ مہربان ہے، اللہ مہربان ہے، آدمی یہ کہہ کے گناہ کو جاری رکھتا ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں سن سکتا کہ میں بے وفا ہوں، میں غدار ہوں، میں بے غیرت اور بے حیا اور بے حمیت ہوں، کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ لیکن چونکہ یہ میں خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں تو میرے اندر کا ایک جو اس پوری گندگی کو بہا لے جانے والا جو ایک سمندر ہے وہ اپنے بند توڑ کر اس کو بہا لے جائے گا، اور پھر گویا مجھے اللہ کے لیے خالص کر دے گا، جذبہ وفاداری کے ساتھ
پوری یادداشت کے ساتھ، پوری اطاعت کے ساتھ، یعنی محبت اور خشیت کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں اگر ہم تھوڑا تھوڑا ذرا سا سنجیدگی سے، جیسے بھئی اپنے مفاد کا تعین کرو، اور مفاد جتنا بڑا ہوگا اتنا اسے حاصل کرنے کی تدبیریں جو چاہے مشکل ہوں وہ آسان لگنے لگیں گی۔ ہمارا مفاد بڑا نہیں ہے نا، تو لہٰذا اس مفاد کے حاصل کرنے کی طرف اگر کچھ اشارے کیے جائیں، کچھ تدبیریں بتائی جائیں، تو اس کی طرف ایسے توجہ ہی نہیں ہو پاتی۔ کہتے ہیں تو بڑا مشکل ہے، یہ بڑی آئیڈیلسٹک باتیں ہیں، کیونکہ اس کو کوئی لالچ نہیں ہے جنت کا، اس کو جنت دوزخ پہ یقین ہی نہیں ہے، تو وہ بلا وجہ کے قصے کہانیوں میں اپنے آپ کو اتنی مشکلوں میں کیوں ڈالے، اپنی اتنی زیادہ آلٹریشن کیوں کر لے، اپنے اوپر مختلف مزے جو ہیں وہ کیوں بند کر لے۔ تو پہلی بات یہ کہ آخرت پر یقین بحال کرو۔ اب اس میں جو کوشش ہے اس کو میں ایسے ہی یعنی پڑھ کے آموختہ جیسے دوہرا دیتا ہوں۔ کوشش جو کرنی ہے غفلت اور معصیت سے بچنے کی، سچی خواہش پیدا ہو جانے کے بعد آئندہ محفوظ رہنے کی، تو وہ ہے انفاق۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے دنیا کی محبت جو ہے وہ مغلوب ہوتی ہے، اور پھر ہر تعلق کے، ہر رشتے کے حقوق کو ادا کرنے کا بہتر سے بہتر اہتمام رکھنا، یہ بھی اللہ سے تعلق میں کام آتی ہے۔ پھر تنہائی کی عبادات، تنہائی اگر ذاکرانہ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اللہ کے سچے بندے نہیں بن سکتے، آپ غفلت سے نجات نہیں پا سکتے، آپ معصیت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ تو تنہائی کی عبادات، اس میں یہ ہے کہ جیسے مراقب اور عبادتیں، نماز ہے، تہجد ہے، وہ کیا نام قیام اللیل وغیرہ، اس کے علاوہ ایک کام یہ کریں کہ کسی بھی ذکر کو، کلمہ ذکر کو جو قرآن سے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں سے ہو، اس کو زبان سے ادا کریں تھوڑی دیر، اور اس کے بعد جیسے مراقب ہو جائیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس پہ نظریں گاڑ لیں، اور اب اس ذکر کا جو مفہوم ہے، اس ذکر کے جو معانی ہیں انہیں، اور ان معانی سے لازمی مناسبت رکھنے والی جو کیفیتیں ہیں، یعنی وہ معنی اگر میں پورے تسلیم کے ساتھ قبول کروں تو وہ کن کیفیتوں میں ڈھلیں گے وہ بالکل واضح ہے۔ تو اس ذکر سے مخصوص، اس ذکر کے معانی اور ان معانی سے مخصوص کیفیات کو ذہن میں لا کر جیسے اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کروں، تو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ خصوصاً ذکر سے مناسبت حاصل کرنے کا جو عمل ہے وہ جلدی انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر کوشش کے تسلسل کے لیے، اخلاص کے لیے اچھی صحبت ضروری ہے۔ اچھے لوگ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ کاہلی نہ دکھاؤ، غفلت نہ دکھاؤ۔ اچھی صحبت مذکر ہے، یعنی وہ اللہ کو یاد دلاتی رہتی ہے۔ اس کے بعد جو نفس میں ایک یبوست اور سختی اور ایک ولگیرٹی، ایک خود غرضی اور ایک بالکل جیسے مردہ خانے کی ٹھنڈک پیدا ہو گئی ہے، جو ان سب چیزوں کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، مطلب وہ پوٹینشیلز ہی نہیں پیدا ہونے دیتی، تو وہ اس کا علاج ہے بچوں کے ساتھ وقت گزارو، ان کے ساتھ کھیلو، انہیں خوش رکھو، ان کے لیے خود کو بچہ بناؤ۔
اس سے اللہ نے چاہا تو نفس میں جو ایک خیر کا مادہ اپنے پورے آرگینک اسٹرکچرز کے ساتھ ہے، وہ جیسے دوبارہ جاری ہو جائے گا، وہ بیدار ہو جائے گا۔ اور بس اس میں یہ خیال رکھیں کہ بچوں کا مطلب بچے ہیں، اپنے بچے نہیں ہیں۔ جو بھی بچہ ہے وہ آپ کا مطلب سمجھیں اس لحاظ سے مربی اور مرشد ہے، وہ آپ کی نفسیات میں پیدا ہو جانے والے بندگی کے کو ہلاکت میں ڈال دینے والے عناصر کا علاج کر رہا ہے، وہ آپ کی روح کو زندہ کر رہا ہے، وہ آپ کے قلب کے احوال کو آپ کے نفس کی ادنیٰ کیفیات پر غالب کر رہا ہے، وہ آپ کو خود میں مبتلا رہنے سے نکال رہا ہے، ریسکیور ہے وہ آپ کا۔ تو بڑی قدر کریں ان چیزوں کی۔ اور پھر اس کے علاوہ دو چیزیں ہیں، درود شریف کی نماز میں کثرت، جب نماز پڑھیں تو درود شریف ایک مرتبہ پڑھنے کے بجائے پڑھتے چلے جائیں، تو زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اور پھر درود شریف کا میں نے پچھلی صحبت میں عرض کر دیا تھا نا کہ اس سے جیسے قلب چارج ہوتا رہتا ہے، طبیعت بیدار رہتی ہے، احساسات جیسے بہت چوکس رہتے ہیں۔ تو پھر آخری صورت یہ ہے کہ جن کلمات ذکر سے زیادہ مناسبت محسوس ہونے لگے اس پروسیس سے گزرنے کے انعام کے طور پر، یا اس پروسیس سے گزرنے کی ضرورت ہی اللہ ختم کر دے، ویسے ہی مناسبت پیدا ہو جائے محض سچی خواہش کی بدولت، تو بہرحال جیسا بھی ہو تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ فلاں فلاں کلمات ذکر سے میری مناسبت زیادہ ہے۔ تو ایسے اذکار کو اپنا معمول بنانا چاہیے، لیکن یہ معمول وہ نہیں ہے کہ تسبیح پکڑ کے 300 مرتبہ پڑھ لو، یہ سب نہیں۔ وہ معمول یہ ہے کہ جب بھی اس کا داعیہ ابھرے یا جب بھی اس ذکر کو کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو بس 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ یا گنے بغیر کچھ مرتبہ تھوڑی دیر اس کلمہ ذکر کو ادب اور محبت کے ساتھ اور اسی مراقبے والی کیفیت میں، یعنی اپنے اندر جذب کر لینے کی کیفیت میں یا نیت سے ادا کرے، تو اللہ نے چاہا تو پھر وہ میری طبیعت کا نظام ایسا بن جائے گا جس میں جیسے اللہ سے جس میں اللہ سے محبت کیے بغیر، اللہ سے ڈرے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتی۔ تو طبیعت مجبور، جس طرح طبیعت مجبور ہے معصیت پر، تو یہ طبیعت کی قلب ماہیت ہو جائے گی، پھر وہ مجبور رہے گی اللہ کی محبت کی حفاظت میں، اللہ کی محبت کے جذبات میں خود کو بہائے رکھنے کے تجربے میں۔ تو اللہ نصیب فرمائے، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی۔